अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी रुकू नंबर 3 का आगाज होता है और इसकी तफसीर को देखते हैं। आयत नंबर 111 से अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला ने खरीद लिए हैं, अल्लाह तबारक ताला ने एक अजीम तिजारत की बिशारत दी है और वो एक बड़े मुआवजे का अल्लाह ताला ने इसके बदले में वादा किया है। मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम, मोमिनों से उनकी जानें और उनके अम्बाल, यानी मोमिनों की जानों और अम्बाल को अल्लाह ताला ने खरीद लिया है। उनकी जानों और अम्बाल की कीमत लग गई है, मोमिन अल्लाह ताला के हाथ पर बिक गए हैं। कैसे? बि अन्न लहुमुल जन्नह, इसके बदले में उनके लिए जन्नत है, यानी जन्नत के एवज उनकी जानें और उनके अम्बाल अल्लाह ताला ने खरीद लिए हैं। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने जो चीजें बंदे को दे रखी हैं, जिनका वो मालिक है, उन ही के एवज जन्नत अता फरमाई है। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, यानी वो अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं। अल्लाह ताला के साथ तिजारती मुआहिदे की ये खसूसियत है कि मोमिन अल्लाह ताला की रजा के लिए, उसके दीन को गालिब करने के लिए अपनी जानें और अपने माल खर्च करते हैं। अल्लाह ताला से सौदा करने वाले इसलिए उसकी राह में लड़ते, मारते और मरते हैं ताकि उसका दीन गालिब आ जाए, ताकि उसका दीन गालिब हो जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फयक्तुलूना, फयक्तुलूना, चनाचे वो कत्ल करते हैं, वो अल्लाह के दुश्मनों मुश्रिकों से किताल करते हैं। वयुक्तलूना, यानी कि वो पहले करते हैं और फिर उसके बाद वयुक्तलूना, और वो कत्ल किए जाते हैं, यानी किताल करते वक्त वो अपनी जान भी दे देते हैं। सईदना साद बिन नबी वक्कास से मरवी है कि सईदना अब्दुल्ला बिन हज ने अहद के रोज उनसे कहा, क्या तुम इधर नहीं आते कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें? चनाचे ये दोनों बाकी मुजाहिदीन से जरा अलग हो गए। सईदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की और कहने लगे, ए मेरे रब, जब दुश्मन से मुआरका आराई हो तो मेरी मेरी रज़्म आराई की किसी ऐसे शख्स से हो जो लड़ाई में जबरदस्त माहिर और गजब में शदीद हो। मैं उससे लड़ूं और वो मुझसे लड़े, फिर मुझे उस पर गलबा अता फरमा दे कि मैं उसे कत्ल कर डालूं और उसकी लड़ाई का सामान ले लूं। सैयदना अब्दुल्ला बिन हज ने इस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आमीन कहा। अब सैयदना अब्दुल्ला बिन हज ने दुआ की, ए मेरे अल्लाह, मेरा सामना भी किसी ऐसे ही दुश्मन से हो जो लड़ाई में सख्त गुस्से वाला और जंग लड़ने में शदीद हो। मैं उससे महज तेरी खातिर लड़ाई करूं, वो मुझे कत्ल कर दे, फिर मेरी नाक और कान काट डाले। फिर बस जब मैं कल को आपसे मुलाकात करूं तो आप मुझसे पूछें, अब्दुल्ला, ये तेरी नाक और कान क्यों काट डाले गए? तो मैं जवाब दूं, ए अल्लाह, तेरी खातिर और तेरे रसूल की खातिर। फिर तू मुझसे कहे, ए अल्लाह, तूने सच कहा। तो सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को ये वाकया सुनाते हुए बताते हैं, बेटा, अब्दुल्ला बिन हज की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। मार्के के दिन मैंने आखिर पर यह मंजर देखा कि अब्दुल्ला बिन हज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाक और कान धागे में पिरोए हुए लटक रहे थे। अल्लाह अकबर। ये था वो शहादत का दर्जा, और शहादत भी ऐसी नहीं मांगी, शहादत भी ऐसी मांगी कि जिसको आज अगर हम कहें कि रूह कांप उठती है। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर उन लोगों का ख्याल ना होता जो जंग में मुझसे पीछे रह जाने को सख्त नापसंद करते हैं, मगर उनके पास सवारियां नहीं हैं और मेरे पास भी इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं उन्हें सवारी दे सकूं, तो मैं कभी किसी जंग में शरीक होने से पीछे ना रहता। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं और फिर कत्ल कर दिया जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं उन काफिरों से उस दीन की खातिर जरूर लड़ूंगा, हत्ता कि मेरी गर्दन कट जाए, और अल्लाह ताला जरूर ब जरूर अपने दीन को नाफिज करेगा। तो जंग अल्लाह ताला के दीन को सरबुलंद करने के लिए, अल्लाह ताला के यहाँ उसके बहुत 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 दर्जात हैं और इसकी मुतअद्दिद हदीस है, मुतअद्दिद। बदकिस्मती से आज कोई दीन की सरबुलंदी के लिए बात नहीं करता। आज जो बात करते हैं वो सब के सब अपनी जेब को भरने के लिए बात करते हैं। अल्लाह ताला ने यहूदियों और ईसाइयों और काफिरों के दिलों में इस दुनिया की माल और दौलत की हिर्स और मोहब्बत डाली, और हम वो मुसलमान हैं कि जिनके दिलों में भी वो माल की मोहब्बत ऐसे रच बस गई है कि हम उस माल की मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे।
हमने सबसे बढ़कर उस माल की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वादन अलैहि हक़्क़न फी तौराती वल इंजील वल कुरान। ये तौरात और इंजील और कुरान में अल्लाह ताला के ज़िम्मे पक्का वादा है। अल्लाह ताला की सारी किताबें इस सच्चे वादे पर इत्तफाक कर रखती हैं। अल्लाह ताला ने जितनी किताबें भेजी अफजल और कामिल हैं। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, और कौन अल्लाह ताला से बढ़कर अपना वादा पूरा करने वाला है। अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। रब्बुल इज्जत का फरमान है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह ताला से ज्यादा बात में सच्चा और कौन है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं और अल्लाह ताला से ज्यादा कौन बात में सच्चा है। फस्तबशिरू, तो खुशियां मनाओ, यानी ताकि तुम राजी और खुश हो जाओ। बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, अपने उस सौदे पर जो तुमने अल्लाह ताला से सौदा किया है। उस सौदे पर जो तुमने अल्लाह ताला से किया है, एक दूसरे को खुशखबरियां दो कि तुम अल्लाह ताला के वादे पर कायम हो। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। थोड़ी सी मेहनत से हमेशा की खुशियां, दायमी नेमतें और अल्लाह ताला की रजा से बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून साइहून राकिऊन साजिदून, वो सच्चे मोमिन जिनको अल्लाह ताला की जानिब से जन्नत में दाखिले की बिशारत है। इस आयत में उनकी खसूसियात बयान की गई हैं। वो क्या है? तौबा करने वाले, जो हर वक्त अपने अमाल के लिए फिक्रमंद रहते हैं, गुनाहों पर नादिम होते हैं और अल्लाह ताला से गुनाहों पर हमेशा तौबा करने वाले हैं। अल आबिदूना, सच्चे मोमिनों की दूसरी खसूसियत क्या है? कि इबादत करने वाले हैं, इबादत का एहतमाम करते हैं। तीसरी खसूसियत क्या है? अल हामिदूना, अल्लाह ताला की हमद करने वाले हैं। सुबह और सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही दिन में 100 मर्तबा कहा, उसके गुनाह माफ कर दिए गए, खास समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसके अंदर जितनी भी, इस आयत के अंदर जितनी भी खसूसियात बयान की गई हैं, ये बड़ी अहम है। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि अस्साइहूना, रोजा रखने वाले, यानी कि रोजा रखने वाले हैं। सयाहत से मुराद ये नहीं है कि आदमी दुनिया से किनारा कश होकर इबादत की नीयत से पहाड़ों, गारों और सहराओं में चला जाए, इसलिए कि ये रहबानियत है जिसकी अल्लाह ताला के रसूल मुमानियत फरमाई है, मना किया है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनकी एक और खास बात क्या बयान की कि अब वो रोजा रखने वाले हैं। दर हकीकत इस साहिहून की तफसीर मुख्तलिफ बयान की गई है, तो इसलिए इसके अंदर वो तमाम चीजें आ जाती हैं और हज और उम्रा भी इसके अंदर आ जाता है। और राकिऊना, रुकू करने वाले हैं, यानी नमाजों में रुकू करते हैं। अस्साजिदूना, और वो सजदा करने वाले हैं। अल आमिरूना, और सजदा करने वालों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो रात को उठकर नवाफिल अदा करता है, अपनी बीवी को भी जगाता है और वो भी नफल अदा करती है। अगर वो बेदार होने से इनकार करती है तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। और अल्लाह ताला उस औरत पर भी रहम करे जो रात को उठती है, नमाज पढ़ती है और अपने खावंद को भी बेदार करती है और वो भी तहज्जुद अदा करता है। अगर वो इनकार करता है तो वो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। जी, बीवी कोई आप लोगों में से ये काम करने की कोशिश ना करे कि मियाँ के मुंह पे पानी की छींटे मार के जगाने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर ऐसा किया तो फिर अगले दिन अपने घरों पे होंगे, वापस वालिदैन के घरों पे। तो अल्लाह ताला हमारे मर्दों को ये सब्र अता फरमाए कि वो इस चीज को समझ सकें कि ये कितनी बड़ी अहम बात है। अल्लाह ताला ने ये जोड़े सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बनाए हैं, बल्कि ये जोड़े रब्बे कायनात ने हमें आखिरत तक साथ लेकर चलने के लिए बनाए हैं कि हम एक दूसरे के साथी बने। लेकिन बदकिस्मती से, मैं इसकी बहुत बड़ी बदकिस्मती समझूंगी कि अगर मैं ये कहूँ कि 90% घरानों के अंदर ऐसा है कि 90% घरानों के अंदर अगर बीवी दीन की तरफ है तो शोहर को दीन की तरफ बुलाना उसके लिए एक बहुत बड़ा उसके लिए एक चैलेंज है। वो सिर्फ उनको अल्लाह ताला की जो शरीयत के खास अहकामात हैं, जो फराइज हैं, उनके बारे में भी बताने की हिम्मत नहीं रखती। अगर वो ऐसा कर लेती है तो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल और कठिन हो जाती है। आखिर में क्या होता है कि उस औरत से भी सब कुछ छुड़वा कर उसको बिठा लिया जाता है कि तुम आगे बढ़े मौलवी। ये अल्लाह की शरीयत है। अल्लाह ताला ने हम जोड़ों को ऐसा हुक्म अता किया है
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ایسے جوڑے عطا کرے کہ جو دنیا کی بھی ان کے ساتھی بنے اور ان کی آخرت کے بھی فکر مند ہوں، ان کی دنیا کی بھی فکر رکھنے والے ہوں اور ان کی آخرت کی بھی فکر رکھنے والے ہوں۔ یہ ہوتے ہیں اصل ہم سفر، جن کو ان کی آخرت کی بھی فکر لاحق ہو اور وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی ایسے پرورش کریں، اور جب بچوں کو اس طرح کی جب گھرانوں میں جب شادی کریں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو، شریعت کو مد نظر رکھنا شروع کریں گے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ رشتے ملنا ہی ناممکن ہو گئے۔ اگر مل بھی جائیں تو وہ بھی اس قسم کے ہو جائیں گے کہ وہ آپ کی زندگی کو بالکل ہی عجیب و غریب سمت میں لے جائیں گے۔ تو آج وہ جو ہمارے نبی نے دین سکھایا وہ دین کہیں موجود نہیں ہے۔ یا تو پھر شدت پسندی ہے یا تو پھر بہت ہی آزادی ہے۔ وہ جو درمیان ہے، جو ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا، وہ توسط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب دینوں سے دور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم دین کو اپنا نہیں پا رہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین شامل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان آج اس حالت میں ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ ہمیں اس کی قطعاً فکر نہیں۔ فکر ہے ہمیں اپنے دولت کی، ہمیں اپنے مال کی، ہمیں اپنے گھر کی، ہمیں اپنے عزت کی، ہمیں اپنے مرتبے کی، ہمیں اس کی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مزید خاصیت کیا، اللہ تعالیٰ نے مزید کیا بیان کی؟ سچے مومنوں کی ساتویں خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کیا بیان کی کہ الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی توحید، اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ یہ 8ویں خصوصیت ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، اگلی خصوصیت کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خصوصیات بیان کرنے کے بعد یہ وہ مومن ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آپ سوچئے، کیا ہم میں کوئی ایک بھی خاصیت ایسی ہے؟ ہم کس کو حکم دے سکتے ہیں؟ ہم کس کو سمجھا سکتے ہیں؟ کس کو بتا سکتے ہیں؟ ہم تو ان بدقسمت لوگوں میں ہیں کہ ہماری تو اپنی اولاد پر نہیں چلتی۔ ہم تو اپنی اولاد کو راہ راست دکھانے کے بھی قادر نہیں ہیں، ہم اپنی اولاد کو راہ راست سمجھانے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ بے شک ساری قدرت میرے رب کے پاس ہے، بے شک وہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہم وہ ذمہ داریاں پورے کرنے پر بھی ہمت نہیں رکھتے۔ ہم ڈرتے ہیں اپنی اولاد کی نافرمانی سے، اپنے شوہر کی بدزبانی سے، اپنے شوہر کی سختی سے، اپنے سسرال والوں کی تنقید سے، اپنے مہکے والوں کی ناراضگی سے۔ ہم سب سے ڈر گئے، نہیں ڈر سکے تو اپنے رب سے نہیں ڈرے، جس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ساری کائنات تو اس کے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے کیوں نہ ڈر سکے؟ ما كان لنبي ولا نبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اچھا، دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ، دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ وہ پڑھتے ہیں، وہ فوت ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریسٹ ان پیس پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ریسٹ ان پیس بھی یہ دعا ہے ان کے لیے مغفرت کی، کہ وہ پیس میں رہیں، سکون میں رہیں۔
مسلمان بھی یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ جب کسی کو اس بات سے منع کریں گے تو آگے سے کہیں گے ہاں جی مولوی نہ بن جایا کریں۔ اس میں مولوی بننے کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کے الفاظ ہیں، میرے رب نے منع کیا، اللہ نے نبیوں کو منع کر دیا، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں، ہمیں دنیا کی بات چاہیے، دنیا کا مرتبہ، دنیا کی اش چاہیے۔ ما کان لنبی والذین آمنوا، اللہ نے پہلے نبی کو منع کیا، پھر پوری امت کو منع کر دیا، اے ایمان والو، ان یستغفروا للمشرکین، مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مت کرو۔ بہت اہم ترین بات سوچیے گا، مشرکوں کی بات کی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس بات کو؟ مشرک کہا ہے اللہ نے، کافر نہیں کہا۔ اللہ اکبر، میرے رب نے مشرک کہا، کافر نہیں کہا۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر اس چیز کا خوف ہو ہم مسلمانوں کو، تو یقین کیجئے کوئی ایک بھی مسلمان مشرک نہ بچے۔ دیکھا جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مشرک ہیں، ہم اس چیز کا اندازہ اس سے لگاتے ہیں کہ اس کا جنازہ کتنا بڑا تھا، کتنے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ایک انسان جس کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اس کا سرکل بہت بڑا ہے، ڈیفینیٹلی اس جنازے کو اٹینڈ کرنے کے لیے زیادہ سارے لوگ آئیں گے۔ اور ایک وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہا، اس کے پاس وقت ہی نہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا، ان کے ساتھ محفلیں جماتا، ان کی شادیوں میں شریک ہوتا، ان کے ساتھ ٹھٹے اڑاتا، یقیناً اس کے پاس کم ہی لوگ آئیں گے۔ ہم اس چیز کا اندازہ پہلی بات کیا پوچھی جاتی ہے جی جب کوئی بندہ مرتا ہے تو کیا، جب جنازہ پڑھ کے آتے ہیں تو پہلی بات کیا ڈسکس ہوتی ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیے کیا کہتے ہیں؟ تو انمیوٹ کر کے مجھے بتائیے جی، سب سے پہلی بات آ کے کیا کہتے ہیں گھر میں مرد؟ کہ میم بہت بڑا جنازہ تھا۔ اتنے اور لوگ تھے جنازے میں دفن کرنے۔ اور سب سے اچھا صفیں گن رہے ہوتے ہیں، اتنی 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 صفیں بنی، ایسا ہی ہے نا؟ یس یس میم۔ اور یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ کس کی اتنی 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 صفیں بنی، کچھ کو تو نماز جنازہ بھی پڑھنا جن کسی کا نصیب نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا وہ اس کی مغفرت ہی نہیں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا؟ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں میم، نو میم۔ پہلی دفعہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمارے مغفرت کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری نماز جنازہ پر ہے۔ ہاں، مغفرت کی دعائیں نو ڈاؤٹ، دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن میرے رب نے یہ بھی کہا اَن یستغفروا للمشرکین، مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو۔ ہمارا تعلق ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ایمان کے بارے میں سمجھ سکیں کہ اس کا ایمان کس لیول پر ہے، وہ مشرک ہے یا نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا گیا کیونکہ اس وقت نماز جنازہ پڑھانے کا حکم نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ تو بہرحال جی یہ ساری باتیں ہیں جی، ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکوں کے بارے میں کہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں۔ اللہ نے الیبوریٹ بھی کر دیا، میرے رب نے بات کو ان ایکسپلین نہیں چھوڑا، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں۔ دنیا میں ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ ان لوگوں کو دین کی طرف بلا لیں، ان لوگوں کو بار بار کھینچیں، بار بار پکڑیں، بار بار دعوت دیں، یہی تو ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے، اللہ ہمارے الفاظ کو اس نہج تک لے کر جائے کہ لوگوں پر اثر کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو دین کی طرف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح رستے پر چلا دے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کو شرک سے دور کر دے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اچھا رشتہ دار کے بارے میں یہ کیوں آیت آئی؟
خواہ وہ رشتے دار ہوں۔ روایت ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال کا وقت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ ایک بار زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اسی کو آپ کی نجات کے لیے وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے، ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ آپ نے کہا، اب میں آپ کے لیے برابر مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اسے روک نہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ نبیوں کو بھی اللہ نے منع کر دیا۔ اب کوئی یہ نہ سوچے اس بات کو کہ وہ صرف بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، تو جو آج ہم دنیا کے وسیلے بناتے ہیں، ہاں، مشرک کی تو کئی 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 قسمیں ہیں۔ یقین کیجئے کہ میرا بڑا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کو بہت ساری ویڈیوز اور ایسی بہت بہت سی چیزیں ایسے شیئر کروں جس میں آپ لوگ سمجھ سکیں، شاید کہ وہ چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں نہ ہوں، آپ لوگوں کے علم میں نہ ہوں، لیکن پھر میں خاموش اس بات پہ ہو گئی کہ فرقہ واریت میرا کام نہیں کہ میں فرقہ واریت پہ جا کر کسی کے فرقے کو کھینچ کے لاؤں۔ یہ صرف قرآن کے الفاظ ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی میری بات نہیں، نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ سب میرے رب کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور ابراہیم اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل اور بڑا ہی بردبار تھا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ آپ سوچ سکتے ہیں نبیوں کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوگی، یہ کتنی بڑی، کہ ان کو علم ہے کہ وہ جہنم کیسی ہے۔ علم تو ہمیں بھی ہے، لیکن وہ ہے نا کہ جس چیز کو آنکھ سے عین الیقین نہیں ہے ہمیں، یعنی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دکھایا گیا۔ اب سوچئے کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، کہ جس کو علم ہے کہ کون جہنم میں داخل ہو رہا ہے، کہ جس نے اپنی آنکھ سے جہنم کو دیکھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ اگر تم جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے تو یقیناً تم مسکرانا بھی بھول جاتے اور جنت کو بھی دیکھ لیتے، تو تم آج اتنی محنت کر رہے ہو اس سے کئی گنا زیادہ محنت کرتے۔ ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں کرتی آیات۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جن سے وہ بچیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون واضح ہو جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، اب میرے پاس میسیجز آتے ہیں نا کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم سے مینج نہیں ہوتا، ہم اگلے سال دیکھیں گے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ ہمارے لیے وعدہ کر دیا۔ اللہ نے کیا وعدہ کر دیا؟ کہ میں پہلے تمہارے سامنے حق کو کھولتا ہوں، اس کو کھولنے کے بعد پھر اگر تم بھٹکنا چاہو تو تمہیں پھر بھٹکا دیتا ہوں۔ تو جو آج جن کو اللہ تعالیٰ نے دین سے جوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھولا، وہ اس چیز کی کیا گارنٹی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال بھی ان کے لیے وہ راستہ کھولے گا؟ کیا یقین ہے اس چیز کا؟ کیا آپ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یا مجھے وہ وقت واپس نصیب کرے گا، وہ لمحے ہمیں دے گا؟ اللہ نے تو کہہ دیا، میں کسی قوم کو نہیں بھٹکاتا یہاں تک کہ اس کے سامنے اس تمام حق کو کھول نہ دوں، اور کھولنے کے بعد پھر اس کو بھٹکاتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہو جائے اس بات سے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو دین حق آیا ہی نہیں تھا، میرے پاس تو مطلب قرآن تو آپ سب کے پاس موجود ہے، ہر گھر میں کئی مصحف موجود ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا اس میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اپنے بارے میں ساری بات اللہ نے بیان کر دیا۔ اب اپنا انٹروڈکشن پھر سے
میرے رب نے بار بار اپنا انٹروڈکشن دیا. یقیناً اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں. یہ دنیا کے سارے رشتے ناتے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. آپ میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو کوئی آپ کو آپ کی لڑائی کو درست کروا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. آپ میاں بیوی ناراض ہوں، کوئی آپ لوگوں کے دلوں میں واپس وہ محبت اور الفت ڈال سکتا ہے؟ کتنے ہی پیسے والے والدین کیوں نہ ہوں، کتنے ہی اثر و رسوخ والے نہ ہوں، کیا وہ محبت ڈال سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ لوگوں کا پیچ اپ کروا سکتے ہیں؟ جب تک کہ میرا رب نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم ہم بڑی ورد لے آتے ہیں. ورد کرو جی میاں، میاں کی دل میں محبت آ جائے. ورد کرو جی میاں راضی ہو جائے. ورد کرو جی میاں میاں محبت کرنے لگ جائے. پہلے اپنے رب سے محبت کرو. دلوں کو تو اس نے موڑنا ہے. اس کی محبت کی فکر کیوں نہیں؟ کبھی کسی نے یہ ورد نہیں کہا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی ورد بتائیں جی، میرے دل میں اللہ کی وہ محبت اور وہ تڑپ آ جائے. بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی، مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، جو تنگی کے وقت میں نبی کے ساتھ رہے. اس کے بعد بھی کی قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ہی ٹیڑے ہو جائیں. یعنی وہ کمزور تھے، ایسا تھا کہ ان کے دل پھر سے ٹیڑے ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی. یقیناً وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کیوں ہی ہے، شفقت سے مہربانی کی ہے رب نے. اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ وسیع تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ